بعض اوقات شہوت آ جاتی ہے تو تری آ جاتی ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ توجہ چاہیے۔ اس کے جواب یہ ہے کہ پیشاب کے آلے سے چند چیزیں نکلتی ہیں۔ خون، کبھی خون بھی نکلتا ہے، پیشاب، ودی، توجہ، ودی، پیشاب سے پہلے اور بعد میں سفید دودھ کی طرح قطرے، ودی، دودھ کی طرح قطرے، یہ نوجوانوں کو نکلتے ہیں۔ 3، 4، مدی، ذال، مدی، یہ نہیں سفید شیشے کی طرح لیسدار مادہ، غلط سوچ، گندی فلم یا بیوی سے گپ شپ کی وجہ سے یہ نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں مدی، ودی، خون، پیشاب، چاروں کا حکم ایک ہے۔ بولو، چاروں کا حکم ایک ہے، یہ پیشاب کی طرح ہے بس۔ اور ایک ہے منی، منی جب نکل جائے، آدمی ڈسچارج ہو جائے یا اس کو احتلام ہو جائے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، اور اس پر آپ پر غسل واجب ہوتا ہے۔ لیکن ودی، مزی، پیشاب، خون اگر یہ نکل یا پیپ تو پھر اس میں صرف وضو ہے۔ علی حیدر قرار فرماتے ہیں کنت رجلا مذاء، مجھے بہت مزی آتی تھی تو میں شرماتا تھا، حضور سے نہیں پوچھتا تھا، عثمان کے ذریعے سے پوچھوایا، بلال کے ذریعے سے پوچھوایا رضی اللہ عنہم، صحابی شریف۔ حضور نے فرمایا اس میں وضو ہے۔ مزی آنا بتا دیا، بیوی سے گپ شپ یا کسی کو آ جائے گندی سوچ کی وجہ سے، اس میں وضو ہے، غسل نہیں۔ پھر علی نے خود بھی پوچھا، علی نے خود بھی پوچھا مسئلہ، فرض نماز میں ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنا، جس طرح بعض لوگ قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہیں، جائز ہے؟ نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ مستقل قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا مجھے توحید، اخلاص سے محبت ہے، اس لیے پڑھتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، لہذا جائز۔ لیکن جائز تو ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ نے صورتیں تبدیل کرنی ہیں، آپ نے صورتیں تبدیل کرنی ہیں، اور صورتیں یاد کرو، اور نماز کے بعد دعائیں یاد کرو۔ یہ جو نماز کے بعد اجتماعی دعا رواج بن چکا ہے، جو بدعت ہے اور غلط ہے، امام اپنی دعا کرے گا خاموش، لوگ اپنی دعا کریں گے خاموش، امام مقتدی اور مقتدی امام سے پہلے جا سکتے ہیں۔ یہ لوگ دعائیں یاد نہیں کرتے ہیں نا، بس امام کی دعاؤں پر امین امین کہتے ہیں۔ دعائیں یاد کرو نا، خود کرو نا، محنت کرو بھائی۔ بوڑھے خاوند کا انتقال ہو جائے تو بوڑھی عورت پر عدت ہے، عورت کی عمر 180 سال ہو تب بھی عدت گزارے گی۔ ایک صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، وہ فرماتے جو رفع دین نہیں کرتا وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اور اس انجینئر کو سننا چاہیے۔ میرے خیال میں جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس نے ایسا نہیں کہا ہے، ایسا نہیں کہا ہے، یہ کسی کا قول نہیں ہے، اس لیے کہ اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 149، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، باس کرتے تھے، آج بھی باس کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ رفع دین نہیں کرتے نہ، بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے، اکثر نہیں کرتے تھے۔ حمام کا کام جائز ہے، حمام بعض لوگ غسل خانے بناتے ہیں اور اس پر مطلب یہ ہے کہ پھر پیسے لیتے ہیں، جو نہاتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن حمام سے مراد اگر نائی ہو تو اگر وہ داڑیاں کاٹے تو یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔
ایک آدمی نے میلاب کیا حیض میں، لہذا یہ گناہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ حیض میں عورت سے دور رہو، دور رہنے سے مراد یہ کہ ملاپ نہ کرو، یہ مطلب ہے۔ پاس لیٹنا اور کسنگ وغیرہ یہ جائز ہے، لیکن ملاپ منع ہے۔ اتقی شعار الدم، پاک عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ ملاپ جہاں ہوتا ہے اس کے علاوہ سب جائز ہے۔ بخاری شریف کی بھی روایت ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یباشر النساء، کہ عورتوں کے ساتھ مباشرت فرماتے تھے۔ مباشرت سے مراد یہاں جب جسم کے ساتھ لگ جائے حیض میں، لیکن ملاپ ممنوع ہے۔ ملاپ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو آدمی اس طرح کرے حیض میں ملاپ، وہ اتنا پیسہ دے دے۔ جو بتایا ہے وہ مشکل ہے، آپ کے لیے آسان، آج کل 3-4 ہزار روپے دے دو، نہ غلطی ہو گئی مجھ سے، 1000 روپے دے دو۔ جو حیض میں ملاپ کرے 2 رکعت نفل پڑھے 1000 روپے دے دے، لیکن یہ 1000 روپے دینا فرض واجب سنت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اگر نہ دے تو گناہ نہیں ہے، یہ مستحب اور بہتر ہے۔ آدمی نے اپنی بیوی بچوں کو کہا کہ اگر آپ لوگوں نے میری اجازت کے بغیر فلانا کام کیے تو نہیں بخشوں گا۔ تو بہرحال آپ فوراً والد صاحب کی بات پر عمل کریں۔ جو کام ممنوع ہو اور والد منع کرے تو ڈبل حرام ہو گیا۔ لیکن جائز کام سے ابو منع کرے اس میں نقصان کا خطرہ ہے، تو اگرچہ وہ جائز ہے، جب ابو نے منع کیا ہے تو پھر منع ہونا لازم ہے۔ میں نہیں بخشوں گا اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ مفتی صاحب، یہ ہم دکاندار ہیں، عورتیں آتی ہیں، بقدر ضرورت ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ دکاندار جو ہے یا ڈاکٹر یونیورسٹی میں پڑھنے والے، یہ بہت گناہ کرتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، سیریس نہیں رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اختلاط کرتے ہیں، سب گناہگار ہیں۔ میرے ایک دوست ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس کی مغفرت نصیب فرمائے، میرے ساتھ انہوں نے 20-25 سال اکٹھے پڑھایا۔ وہ ایسے متقی عالم تھے کہ وہ سائیکل پر گھومتے تھے، موٹر سائیکل نہیں خریدتے تھے، اور 2 مدرسوں میں پڑھاتے تھے۔ جہاں میں ہوتا تھا میرے ساتھ پڑھاتے تھے، مجھے مدرسے والوں نے نکال دیا کیا تو وہ بھی نکل جاتے تھے۔ مجھے مدرسے والے اس لیے نکالتے تھے کہ آپ کے پاس لوگ بہت آتے ہیں، تو میں نے کہا لوگ اس لیے پوچھتے ہیں نا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ بہرحال تو وہ میرے ساتھ نکلتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک صفت تھی، بہت اچھی صفت تھی حضرت میں، ان کی دکان بھی تھی ڈیکوریشن پیسز کی، اور 1-2-3 اور بھی کاروبار کیے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے، قاری شفیع الرحمن صاحب، قاری شفیع الرحمن صاحب عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے، ولی کامل تھے، نیک تھے۔ کہ ابو صاحب، میں نے 20-25-30 سال دکانداری کی، وہ ڈیکوریشن پیسز، اور زیادہ میرے پاس عورتیں آتی ہیں، میں نے آج تک کسی عورت کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے جو عمل کرتے ہیں نا، وہ عمل کرتے ہیں۔ میری کتابیں لکھتا ہے ایک لڑکا، آج سے 3 سال پہلے بہت کتابیں لکھی ہیں، لڑکا ہے، اب تو بڑا ہو گیا، شادی شدہ ہے، بچے کی ہیں۔ تو وہ GHQ میں بھی لگا، پولیس میں بھی لگا، لیکن اسے نوکریاں چھوڑ دی کہ میں یہ کمپوزنگ کروں۔ تو مجھے بتا رہا تھا کہ 9 سال ہو گئے، اب تو 13-14 سال ہو گئے، کہ مجھ سے کبھی بھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہے۔ ہم 40 دن برابر نہیں کرتے ہیں۔ لہذا سب سے درخواست کرتا ہوں، جتنے بیٹھے ہوئے، سفیان، میرے طالب علم، مفتی، میرے دوست، مرید، ساتھی،
میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. میں نے تو یہ سوچا تھا اس پر 1 گھنٹہ بیان کروں گا، لیکن چلو آپ لوگ عمل کریں. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم نے ایک کام کر لیا نا سب نے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا. میں خود بھی اس پر عمل کروں گا. جیسے ہی اذان ہو جائے نا بس نماز کی طرف چلے جاؤ، بس بات ختم ہو. سفیان شروع، بولو اللہ اکبر کے بعد کیا کرنا ہے بولو، بس روانہ ہو، وضو کرو اور بس جاؤ. اس کے فوائد: نمبر 1 یہ سنت ہے. نمبر 2 وضو کر لیا سب خالی، وضو خانہ بھی خالی. 3 سنت بھی پڑھ لو گے. 4 ذکر بھی کر لو گے. 5 کچھ تلاوت بھی کر لو گے. 6 آپ کے کچھ اذکار صبح و شام کے رہ جاتے ہیں وہ بھی کر لو گے. ہمارے یہاں عنایت صاحب تھے اس مسجد کے خادم، انہیں پیسے لگاتے تھے، ایسے خادم صاف کرنے والے نہیں، پیسے لگاتے تھے بہت. انتقال فرما گئے، خدمت کی بہت. وہ فرماتے تھے میں 7 دن میں قرآن ختم کرتا ہوں. کاروباری تھے. میں نے کہا کیسے؟ کہ جب اذان سنتا ہوں نا، اذان سنتے ہی مسجد وچ بس قرآن کھولتا ہوں سنت کے بعد، تو میرے ہر ہفتے 7 قرآن ختم ہو جائیں. میرے والد صاحب مجھے بڑے بڑے بزرگوں کے پاس لے جاتے تھے کہ ان کے لیے دعا کرو. میرے لیے بہت بڑے بڑے بزرگوں نے دعائیں کی ہیں. ایک عبداللہ درخواستی صاحب ہے، اور مولانا امیر بجلیگر صاحب ہیں، اور جامعہ درویشیہ صدر حسن جان صاحب، ان کا جو مدرسے کے بڑے تھے، کیا نام تھا، فقیر محمد صاحب اشرف علی تھانوی سے بیت تھے، انہوں نے دعا کی. بڑے بڑے بزرگوں نے، حاجی عبدالوہاب صاحب بڑے. تو کہہ رہے ہم ملاقات کے لیے چلے گئے. حضرت فقیر محمد صاحب درویشیہ پشاور، حضرت تھانی صاحب کے خلیفہ تھے. حضرت تھانی صاحب فرماتے تھے سب لوگ میرے مرید روتے ہیں. تھانہ باون انڈیا، بنگلہ دیش، بنگال سے آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، سب روتے ہیں، لیکن بچوں کے پیچھے، گھر کے پیچھے جو صحیح ہوتا ہے وہ فقیر محمد صاحب ہے. وہ میرے لیے دعا کرتے تھے. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ میں چلا گیا ان کی ملاقات کے لیے. جاتے تھے، مجھے بھی ایک بار لے گئے، وہ حضرت نہیں تھے. ایک بار خود اکیلے چلے گئے تو حضرت تھے، تو مجھے لے گئے. تو اس وقت میں نہیں تھا. توجہ، چھوڑو گھومنے پھرنے دو، پیچھے مت دیکھو. ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا تو سورج کو دیکھو، بچے کو کیوں دیکھتے؟ اچھا میں کیا بتا رہا تھا؟ ہاں، تو میرے والد صاحب فرما گئے کہ ہم گئے. تو انہوں نے کہا کھانا کھایا ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں کھایا ہے. تو انہوں نے کہا تو مطعم میں بھی کھانا ختم ہو گیا، لنگر میں، تو اب کہاں سے لائیں گے؟ تو آپ کھاتے ہیں نا، کھا کے آ جاتے ہیں نا، تکلف نہیں. پھر فرمایا والد صاحب نے کہ وہ بس دنیا کی باتیں، ٹریکٹر، پولا، پیسے. میں نے کہا یہ کیسا بزرگ ہے؟ ٹریکٹر، پیسے، پولا، پٹے، زمیندار، دیکان، یہ باتیں یہ انسان ہے دل میں آ جاتا ہے نا. دل میں، اچھا دل میں اگر کسی کے خلاف بدگمانی آ گئی اس پر گناہ نہیں ہے. دل میں تکبر ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں، بدگمانی آ گئی کوئی گناہ نہیں. کسی کے ساتھ محبت اور عشق پیدا ہو گیا ناجائز، اس پر بھی گناہ نہیں. تکبر پیدا ہو گیا، بڑائی کرو، کسی سے بغض حسد پیدا ہو گیا، غیبت چغلی کرو، اس کے ساتھ دشمنی کرو، محبت پیدا ہو گئی اس سے بات چیت کرو یا ملو، یا وہ حرام ہے. دل میں یہ چیزیں آ جائیں اس پر گناہ نہیں ہے، دل اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کے مقتضا پر عمل کرنا وہ گناہ ہے. بدگمانی آ گئی کہ بھائی کیسے بزرگ ہیں یار، دنیا کی بات ہے، پولا، پٹے، زمیندار، غنم، گندم کتنا آیا وہ تو کم ہو. تو میرے دل میں بدگمانی آئی کہ کیسے بزرگ ہیں، تھانی صاحب کے خلیفہ ہے.
اچانک اذان ہو گئی، بولو اللہ، جیسی اللہ اکبر ہو گیا فوراً اپنا عصا لاٹھی اٹھائی، گویا کہ ہم کو جانتے ہی نہیں کون سی بات کا، وہ ٹاپ سٹاپ اور نماز کی طرف روانہ ہو گئے، چلو جی نماز کے لیے۔ میں نے کہا یہ پکا بزرگ ہے، یہ پکا اللہ کا ولی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اماں جی عائشہ فرماتی ہے حضور ہمارے ساتھ بات چیت کرتے، دنیا کی بات چیت کرتے، گپ شپ لگاتے، جیسی اذان ہو جاتی گویا کہ وہ ہم کو جانتے ہی نہیں، اٹھ کے روانہ ہو جاتے۔ بولو عمل کریں گے انشاءاللہ؟ آج سے ہاتھ اٹھاؤ، اس پر عمل کرو۔ ہاں ماشاء اللہ، اللہ آپ کو عزت ہے۔ اب عصر کی اذان ہو جائے گی، جہاں بس مسجد کی طرف جاؤ، تلاوت کرو، ذکر کرو، نفل پڑھو، بولو انشاءاللہ۔ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ میں بھی عمل کروں گا، میرے بھی عمل نہیں ہے، میں بھی کمزور ہوں۔ اگر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ہم زیادہ تسبیح، جے نماز اور کپڑے خریدے لوگوں کو دے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ قبرستان میں چڑیوں کے لیے برتن رکھنا یا اس میں چاول ڈالنا، ان کا انتظام اللہ نے کر لیا ہے، ان کو برتن کی کیا ضرورت ہے؟ زمین سے کھائیں گے پیئیں گے نا، تو یہ برتن اور یہ گندم کسی غریب کو دے دو، یہ برتن۔ مجھ سے میرے دوست نے کہا رات کو آئینہ مت دیکھو، رات کو آئینہ دیکھنا جائز ہے، رات کو آئینہ دیکھنا، رات کو گھر صاف کرنا جائز ہے، جھاڑو لگانا جائز ہے، پوچھے لگانا جائز ہے، لیکن کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچے تو خیال کرو، شریعت میں جائز ہے۔ 2 شادیاں کرنا جائز ہے، 2 ڈولیاں لانا جائز ہے، 2 عیدوں کے درمیان شادی کرنا جائز ہے، شابہ بنگاوے شابہ بندوے ماں انشاءاللہ۔ تو یہ بات غلط مشہور ہے کہ سفر کے مہینے میں مصیبتیں آتی، یہ بات غلط ہے۔ محرم میں شادی جائز ہے، 2 عیدوں کے درمیان جائز ہے، 2 ڈولیاں لانا جائز ہے۔ کالا بکرا ضروری سمجھنا بدعت ہے، بلکہ کالا پیلا نیلا سب بکرے صدقہ کر سکتے ہو۔ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے، عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے جب ان کا عقیدہ صحیح ہو، محرم ساتھ ہو، اس لیے کہ فتنہ نو، فتنے کا دور ہے۔ دعوت دیتا ہوں، ایسا سوال کرنا چاہیے، اللہ پٹھانوں پر رحم فرمائے۔ مفتی صاحب، یہ جو آج آپ نے بیان کیا خواجہ سرا کے بارے میں، جس کے دونوں آلے موجود ہوں اور دونوں سے برابر پیشاب نکلے تو عورت کے حکم میں ہے، تو اس کو عورت تیمم کرائے گی یا مرد تیمم کرائے گا؟ دوستوں سے بولو، یہ نہیں کہ سوال غلط ہے، لیکن ضرورت کیا ہے؟ بولو بولو نا، کیا ہے؟ تو مرد اس کو تیمم کرائے، کیا؟ زمین فصل کاشت کے لیے دینی ہے، کیا اصول ہیں؟ آدھا تیرا آدھا میرا، تو لوگ کھا جاتے ہیں، تو پیسے رکھو کہ ہر 6 مہینے کے بعد 2 لاکھ روپے دو گے تو جائز ہے۔ خواب میں قرآن کی صورتیں دیکھنا، آپ نیک ہیں، وہ صبح شام پڑھو وہی صورت آیت، اگر لمبی ہو تو تھوڑی سی پڑھو۔ ہاں، سوال نہیں پڑھتا ہوں۔ ایک عورت کے حیض کی ترتیب بدل گئی، عورت کے حیض کی ترتیب کیا ہو گئی؟ بولو سارے، بولو سارے، کیا ہو گئی؟ بدل گئی، ترتیب بدل گئی۔ اس کے بارے میں اہم مسئلہ سنو، سفیان دیکھو راشد، درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، دعاؤں کا 15 منٹ صرف ویڈیو جوڑا کا گھٹنا سنو، گھٹنا خدا سے ہوئی صدا سے نا، خدا سے ہوئی ورش۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آپ کی توجہ چاہیے۔ دا موبائل دا چا دے بندے کے کنا یار، یہ موبائل کس کا ہے؟ توجہ چاہیے۔
سب سے زیادہ فون میرے آتے ہیں، تو میں نے فون بند کر دیا ہے، تو تم بھی بند کر دو، بولو انشاءاللہ بند کریں گے انشاءاللہ۔ آخری سوالات ہے، اگر ایک عورت کے حیض کی ترتیب خراب ہو جائے 6 7 10 15، اس کو کہتے ہیں ضالہ، مشککہ، مشککہ، ضالہ، مضلہ، ناسیہ، یہ اس کے نام ہیں۔ یہ مفتی کو بھی گمراہ کرتی ہے، وہ کس طرح جواب دے؟ خود بھی گمراہ ہے، انہیں راستہ اس سے بھول گیا۔ گمراہ سے مراد یہاں گالی نہیں ہے، انہیں جگہ، وقت اور تعین اور ٹائم ٹیبل وہ گم کر دیا اس نے، لہذا اب کیا حکم ہوگا؟ جواب، جس کو حیض آئے یا نہ آئے، یا زیادہ حیض آئے اور سسٹم بے ترتیب ہو جائے، اس کے لیے 10 دن حیض 15 دن چھٹی، 10 دن حیض 15 دن چھٹی، 10 دن حیض 15 دن چھٹی، 10 دن حیض اور 15 دن حیض سے چھٹی۔ نماز پڑھے گی، خاوند قریب جائے گا، چاہے خون ہو خاوند قریب جائے گا، نماز پڑھے گی، بس نہا دھو لے۔ 10 دن اس نے جو حیض میں گزارے، اب اس سے چھٹی ہو گئی، اب وہ نماز شروع کرے چاہے حیض ہو۔ تو اس کے لیے قانون کیا ہے بولو؟ 10 دن حیض ہے اور 15 دن پاکی ہے، چاہے خون ہو ہم اس کو پاک سمجھیں گے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ رحم سے سفید پانی نکلتا ہے تو بہرحال یہ ناپاک ہوتا ہے اور اس میں وضو ہوتا ہے، لیکوریا یا کوئی اور وجہ ہو، پیپ، تو یہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی۔ لڑکا لڑکی الگ الگ ممالک میں ہیں تو رشتہ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب میں نہیں دیتا ہوں، لوگ گڑبڑ کریں گے۔ کسی کی بیٹی بہن راضی تو ہوگی، لیکن اس کے والدین کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا، آپ بے تعلیم ہے یا غریب، وہ مالدار ہے یا اچھے، وہ عزت دار ہے، آپ نے لڑکی کو گمراہ کر دیا، یہ ناجائز ہے، ہم جواب نہیں دیتے۔ ہاں اگر لڑکی والے راضی ہیں، مرد، دونوں طرف افراد بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں مولوی ہے اور وکیل ہے، دوسری طرف مولوی اور وکیل نہیں ہے، چاہے دور مرد ہے یا دور عورت ہے، فون پر نکاح نہیں ہوگا، اسکائپ پر نہیں ہوگا، ویڈیو کال سے نہیں ہوگا، تو کیسے ہوگا؟ جواب، وہ باہر کا لڑکا یا لڑکی نکاح کی مجلس میں جہاں مولوی ہے وکیل ہے، شرط لڑکی کے مرد راضی مسار ہے، تو یہ نکاح اس طرح ہوگا کہ وہی لڑکا یا لڑکی مجلس میں کسی کو وکیل بنا دے، بولو، کسی کو وکیل بنا دے، چاہے ویڈیو آڈیو آن کرے یا نہ کرے، آپ کی مرضی ہے۔ وہ لڑکا یا لڑکی مجلس میں کسی کو وکیل بنائے گا، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، وکیل رشتہ دار غیر رشتہ دار دونوں بن سکتے ہیں، لیکن لڑکی کے پاس جو جائے گا اجازت لینے کے لیے، اگر ایسی کوئی صورت ہو تو پھر محرم جانا چاہیے۔ کون جانا چاہیے؟ ہاں، بہرحال وہی وکیل اس کی طرف سے ایجاب و قبول کرے تو جائز ہے۔ گھر والے کہتے ہیں رشتہ کرو، میرا دل تنگ ہو رہا ہے، رشتے کو دل نہیں کرتا، الگ سڑے خزے قسم میں چلے، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ کلچی بھی لال ہے، کلچی بھی لال ہے، معروف بھائی کہتے ہیں پرچی بھی لال ہے، پرچی بھی لال ہے۔ چلو ایک سچا لطیفہ سنو، میرے سسر آئے نا، کریم صاحب ہم نے آپ کو بیٹی دی ہے، تیسری شادی، تو اب نکاح کرو نا، رخصتی کرو نا، تو میں نے کہا میری طبیعت خراب ہے، یہی میں نے کہا، میری کیا ہے کہ طبیعت چھوڑو، بس نکاح کرو شاباش۔ تو اس کا ایک بھائی تھا، ایک اس کے ابو تھے اولیاء اللہ، اور ایک ہمارے 2-3 شاگرد، میں نے خود اپنا نکاح پڑھا لیا، میں نے کہا چلو، میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، کہہ رہے اب ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے رشتے کیسے کیے ہیں؟
مجھے سارے رشتے اللہ نے جولی میں ایسے پھینکے ہیں ماشاءاللہ. ہاں میں کسی کے پیچھے نہیں گیا ہوں، اللہ نے مجھے ایسا انتظام کیا ہے الحمدللہ. ہاں مفتی صاحب میں نے اکیلے ملنا ہے، بہت ضروری ملنا ہے. جواب، یہ اتنے لوگ آتے ہیں 30 سال سے ہر ہفتے جمعے کے لیے، ان میں سے ایک آدمی ہوتا ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں تو 12 بجے سے آیا ہوں اور کتنا ٹائم میں نے انتظار کیا. تو میں نے کہا یہ لوگ ملنے کے لیے بھی نہیں آئے ہیں، ان کا مجھ سے کوئی کام بھی نہیں ہے، اور 30 سال سے گجر خان مردان سے آتے ہیں جمعے کے لیے، واقع ٹکسر اسلام آباد سے اور پنڈی سے، تو یہ تو ہر جمعے کو آتے ہیں، تو تمہارا میرے اوپر احسان ہے. سب سے ملیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے لیے 3 گھنٹے انتظار کیا. یہ لوگ جو اتنی دنیا بیٹھی، تو ہر جمعے کو آؤ اور سوال جواب میں شریک ہو جاؤ. بولو انشاءاللہ. سنو جی، مفتی صاحب اجتماع میں گیا تھا، جب باہر نکلا وہاں ایک ٹینٹ پڑا ہوا تھا، میں اس کو گھر لے کر آ گیا. واہ، اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہاں شرعی حکم یہ کہ تم گناہگار ہو. آپ کیوں لائے؟ اب اس کے پیسے کسی غریب کو دے دو یا وہی کسی غریب کو دے دو. لکی کمیٹی جائز ہے، کمیٹی جائز ہے، ہر ایک کے برابر پیسے میں نکلے، وہ تو جائز ہے. لکی کمیٹی حرام ہے کہ جب کمیٹی ڈالی جائے، جس کی پہلی کمیٹی نکل جائے وہ چلا جائے، بس پھر وہ پیسے نہ ڈالے. یہ سود ہے اور حرام ہے. ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا خواب ہے، یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ فرمائے. آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور کچھ صدقہ دے دیں. مفتی صاحب میں نے لاہور میں سامان لیا 100 کلو، پنڈی میں اس کو وزن کیا تو 110 کلو ہے، اب میں کیا کروں؟ جواب، جس سے سامان لیا اس کو فون کرو کہ وہ بھیجوں یا اس کو 10 کلو کے پیسے دے دو. جواب تو آسان ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جواب تو آسان ہے. غلام حیدر کو فون کرو کہ سودا زیادہ آیا ہے. تو ایک عورت نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، سنا چکا ہوں، پرانے ساتھیوں کو پتہ ہے. 50-60 تولے میرے پاس سونا ہے، تو مجھ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دوستوں کو 1.5 کروڑ روپے کہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ میں نے اس کو کہا نا، آپ کے لیے بہتر یہ کہ راجہ بازار میں بھیک مانگو. بعض لوگوں کو ایسا جواب دو کہ منہ کا دو کہ میں تو کیوں بھیک مانگوں. تو میں نے کہا تو کروڑ پتی ہے، اس مسئلے کی ضرورت کیا ہے، کیوں زکوٰۃ نہیں دو؟ ایک عورت ہمارے گھر آئی کہ مفتی صاحب میرے بیٹے کا نام عمر ہے اور بہت تنگ کرتا ہے، لہذا کوئی اچھا سا نام بتاؤ تاکہ ہم اپنے بچے کا وہ نام رکھیں، تو بہت تنگ کرتا ہے. میں نے کہا میرے ذہن میں اچھا نام یہ کہ آپ اس کا نام فرعون رکھیں. کیا نام رکھیں؟ فرعون. سوابی والے کہتے ہیں فرعون، سوابی والے کہتے ہیں فرعون. کہہ رہے مفتی صاحب یہ کوئی بات ہوئی؟ تو میں نے کہا عمر سے کوئی اچھا نام ہے، یہ ویسے تنگ کر رہا ہوگا، نام کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ عجیب لوگ ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ختم ہو گئے بھائی. ہمارے ادارے کی جو ضرورتیں ہیں وہ میں نے بیان کر دی. بولو انشاءاللہ امداد کریں گے. تو باہر ساتھی مستقل بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہر ہفتے کچھ نہ کچھ امداد کرو. لیکن جو چندہ ہوا وہ مسجد والے لے جاتے ہیں بلوں کے لیے، اور جو ہمارے ادارے ہیں ساتھ، اس میں جو ضرورت ہے میں نے بتا دی، تو وہ آپ پوری کریں انشاءاللہ. لیکن جو غریب لوگ ہیں تو ہر ہفتے کم از کم 1000 روپے تو شرکت کریں نا. بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ.